حجاب کی آیت اترنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر۔ علیہن سے پہلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور دوسری مراد باقی تمام عورتیں۔ نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر فی آبائہن، اپنے باپوں کے معاملے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں یعنی بھتیجوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ بیٹوں کے معاملے میں اپنی بہنوں کے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے معاملے میں، ولا ما ملکت، اور نہ ان کے معاملے میں جن کے مالک ہیں ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ۔ حجاب کی آیت اترنے کے بعد محرم رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ سکتے ہیں اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر عام عورتوں کی بات کی جائے تو عام عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون ان کے محرم رشتے ہیں جن سے ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم رشتے نسب سے بھی بنتے ہیں، رضاعت سے بھی بنتے ہیں، اور سسرال کی وجہ سے بھی بنتے ہیں، کیونکہ جیسے شادی ہوتی ہے تو سسر محرم رشتہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سسر کے لیے بہو محرم ہو جاتی ہے، ساس داماد کے لیے اور داماد ساس کے لیے محرم رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو جو کہ ازواج تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا باقی تمام خواتین ان کے بعد، یہ بتا دیا کہ اپنے باپوں کے معاملے میں اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کے معاملے میں، اور جو عورتیں ہیں، عورتیں اگر عورتوں سے مل رہی ہیں، عورتیں اگر آ رہی ہیں تو ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور لونڈیاں جو ہیں ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رضاعت کی بات ہے اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القعیس جو ہیں ان کے بھائی افلاح نے، جو میرے رضائی چچا تھے، مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب یہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے۔ میں نے جواب دیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو قیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ اس کی بیوی نے پلایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ جب تک میں آپ سے پوچھ نہیں لوں گی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی انہیں حرام جانو۔ یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے سیم رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چچا چونکہ محرم رشتہ ہے، اب چونکہ حضرت عائشہ نے ابو القیس کی بیوی سے دودھ پیا تھا تو ابو القیس ان کے والد ہوئے، اور والد کا بھائی کیا ہوا؟ چچا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے آنے دوں آپ کو، میں جب تک پوچھ نہ لوں۔ اچھا، یہ حضرت عائشہ کے پوچھنے سے کیا بات واضح ہوتی کہ ان کو کتنا اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں اتار دی ہیں، اب کہیں مجھ سے اس معاملے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تک یہ حکم کافی تھا، ولا ما ملکت ایمانہن، حکم تو یہاں تک کافی تھا، لیکن آگے فرمایا گیا واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ تقوی کی بات یہاں اس لیے کی گئی کیونکہ جب تک تقوی نہ ہو، ظاہری قانون کی پابندی مقصد کو پورا نہیں ہونے دے گی۔
ظاہری طور پر اگر قانون کی کوئی پابندی کر رہا ہے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. تقوی کے بغیر ظاہری حجاب فائدہ نہیں دے گا. تقوی بہت ضروری. واتقین اللہ. مثلاً اگر کوئی عورت ویسے تو پردہ کر رہی ہے لیکن تقوی والی نہیں ہے، تقوی کے خلاف وہ نامحرموں سے ہنسی مزاح یا پھر اس کی چال ڈال ایسی ہے یا اس کی گفتگو ایسی ہے، تو پھر ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مقصد پورا نہیں ہوگا. پردے کا مقصد کیا ہے؟ عورت کو اپنی زینت چھپانا ہے، اپنی ذات کو نامحرموں سے چھپانا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واتقین اللہ. اور یہاں آپ دیکھیں تو جتنے بھی پیچھے احکامات بتائے گئے ہیں ان احکامات کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو ایک طرح سے نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتی رہیں، ان کے لیے جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، پردہ کرنا نہ چھوڑیں. اور اس بات کو یاد رکھیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. چونکہ اس حکم میں عام عورتیں بھی شامل ہیں، اسی لیے اس چیز کا ہم سب کو بھی خیال رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات پردے کے حوالے سے دیے ہیں ہم اس پہ پوری حساسیت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درود بھیجنا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجنا ہے. اور فرشتوں کی صلاح سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. عمومی طور پر آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین سے آیت شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا آیت کے بیچ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی بات کرنے کے بعد کہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں وہ تم بھی کرو. اس سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے. تو تم اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حکم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف برابر ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر بہت ساری احادیث ملتی ہیں. سیدنا کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجیں؟ کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی. یقیناً تو تعریف کیا گیا اور بزرگی والا ہے. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے برکتیں نازل فرمائی. یقیناً تو تعریف کیا گیا اور بزرگی والا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طریقے سے درود بھیجیں، تو طریقہ بتا دیا، درود ابراہیمی. ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو
کیونکہ جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اذان کا جواب دینے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو وہ مجلس اہل مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی. اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، کل قیامت کے دن وہ باعث حسرت ہوگی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام، فلاں پر سلام، فلاں پر سلام. اس طریقے کے کچھ الفاظ استعمال کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہا کرو اللہ پر سلام، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ پر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں جہاں تک کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا. پھر یہ کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تشہد میں پڑھی جانے والی جو دعا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سکھائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث جو مسلم میں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 3 فائدے ملتے ہیں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث جو ترمذی میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر بھی اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. آپ نے اس کو بخیل کہا. حضرت عمر کہتے ہیں جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی. یہ حضرت عمر کا قول ہے، ترمذی میں آتا ہے. لیکن کہا جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجو گے دعا اوپر جاتی ہی نہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں رہ جاتی. اسی طرح سے ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں کتنا درود پڑھوں. سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے کہا 1/4. فرمایا جتنا تو چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے. میں نے کہا ½ حصہ. فرمایا جتنا تو چاہے اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے. میں نے کہا 2/3. فرمایا جتنا تو چاہے اور اگر تو زیادہ کر لے تو بہتر ہے. اب 2/3 پر تو آ گئے تھے، وہ آدھے سے بھی اوپر چلے گئے. پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے پر مقرر کرتا ہوں. فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا. کچھ اور مانگے ہی نہیں اور صرف درود ہی پڑھتے رہیں تو سارے غموں کا علاج ہو جائے گا اور یہ گناہ بالکل نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے. کیونکہ بسا اوقات دیکھیں ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ دعائیں بھی ہمیں شریعت میں ہی سکھائی گئی ہیں، لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور آپ صرف اور صرف درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غم سے کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا، یعنی وہ غم سے نجات ملے گی. 2 کام کرنے ہیں ایمان والوں کو، صلو علیہ درود بھیجنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا وسلموا تسلیما. وسلموا تسلیما کے 2 معنی ہیں. ایک سلام بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا جو کہ آپ التحیات میں بھی بھیجتے ہیں. دوسرا کہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا سر
جھکا دینا، یعنی آپ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دینا۔ اب جو درود پڑھنے کے اوقات ہیں یا درود پڑھنے کے خاص مواقع ہیں وہ بھی حدیث میں بتا دیے گئے ہیں، جیسے کہ اذان کے بعد، ٹھیک ہے، جیسے کہ تشہد میں، جیسے کہ آپ دیکھیں تو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے درود کو ایسے ٹائم پر پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو درود پڑھتے ہیں لوگ، اذان دینے سے پہلے بلند آواز میں درود پڑھا جاتا ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کب ثابت ہے؟ اذان کے بعد۔ لیکن اگر کوئی اذان سے پہلے اذان دینے والا مؤذن پڑھے گا درود تو وہ کس چیز کا حصہ سمجھا جائے گا؟ اذان کا حصہ سمجھا جائے گا۔ چھینک آنے کے بعد کی سنتیں موجود ہیں کہ جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ جو سنے اس جواب کو تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ پوری سنتیں پتہ ہیں، لیکن چھینک آنے کے بعد اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا۔ وہ دن بھر میں جتنی بار بھی درود پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں شریعت کا کوئی حکم موجود ہے تو پھر ایسا کرنے سے لوگ اس کو کہیں شریعت نہ سمجھ لیں کہ یہ تو شریعت ہے پھر۔ تو اسی لیے درود پاک پڑھنا بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اللہ ہمیں ان سے کئی فائدے دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں بھی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے کہ جیسا آپ نے کہا۔ اب بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کے درود بھی بنا لیے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اتنے درود بنا لیے ہیں جو اصل درود ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگوں نے درود بنائے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ بتائیے، اور درود پڑھنے کے اتنے سارے ورژنز ہیں الحمدللہ، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ دوسرے درود بنانے کی اور پبلکلی اس کو بتانے کی تو ضرورت نہیں، جس میں ایک درود تنجینہ بھی آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے بہترین درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سکھایا، درود ابراہیمی خود سکھایا، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بہت سارے درود کے ورژنز ملتے ہیں۔ تو ہمیں لازماً اس پہ فوکس ہونا ہے کہ ہم وہی پڑھیں جو سنت سے ثابت ہے، تاکہ اللہ اس سے جو ہمیں اجر دے گا وہ ثابت ہو انشاءاللہ۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے درود پڑھنا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ آپ کا شعار ہے، آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت پر، اس کے بدلے کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک جیسی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے سے منافقت کا علاج بھی ہوتا ہے، کیونکہ منافق کون تھا اس دور میں کہ جو کہتا تو تھا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں لیکن مانتا نہیں تھا۔ لیکن جب ہم مانتے ہیں، جب ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ منافقتوں کا علاج بھی کرتا ہے درود پاک۔ کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بخل کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے، بخیل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہاں تک کہ علماء اس بات پر فوکس ہیں کہ اگر آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، جس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا جو ایک شارٹ فارم جو سواد بنایا جاتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ مختصر لکھ رہے ہیں تو منہ سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنا احتیاط ضروری ہے، ورنہ کس میں شامل ہو جائیں گے؟ بخیل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور سراسر فائدہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جب کفار اور منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر رہے تھے اور آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ خود
اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے فرشتوں میں، اور اللہ ہی نہیں، اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو بلند کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ان کو سلام بھیجو، اور جو وہ حکم دیں اس پر اپنا سر جھکا دو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگی جایا کریں گی، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ دے دیا، اور جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت بھیجی جائے گی، اس کا فائدہ امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اس کو اتنا کچھ اجر ملے گا۔ تلاوت سن لیتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا